دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے۔ دین کی ڈور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ پرسکون طے کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے۔ آئیے قریب سے جانیں دین کا تعلق دنیا سے۔ RJ مہوش خان کے ساتھ سنیے FM 107 کے خصوصی پروگرام راہ حیات۔ السلام علیکم۔ راہ حیات میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک سوال جو ہمیں اکثر الجھائے رکھتا ہے کہ ہمارا اس کائنات میں کیا رول ہے؟ کیا ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ ہم اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ بے تحاشا کوششوں کے بعد بھی بعض اوقات نتیجہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں نکلتا۔ بہترین یونیورسٹی سے وقت کی موسٹ ڈیمانڈڈ ڈگری حاصل کرنے کے باوجود بھی جاب نہیں ملتی۔ بیٹی خوبصورت خوبصیرت ہو پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ شادی کے کئی سال گزرنے پہ کبھی کسی کی اولاد نہیں ہوتی۔ اچھی تعلیم و تربیت کے باوجود اولاد خود سر ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بہت سے مسائل، بہت سے سوال ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اپنے حصے کی کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیا نصیب کوشش سے نہیں بدلا جا سکتا؟ میرے نصیب میں خوشیاں ہیں ہی نہیں، اور آخر یہ نصیب، تقدیر ہے کیا؟ میں اس پہ کتنا قادر ہوں اور ہوں بھی کہ نہیں؟ تقدیر کا معاملہ ذرا گمبھیر ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کرے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقدیرا۔ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے۔ تقدیر قدر سے نکلا ہے، انگریزی میں اس کو کہیں گے پری ڈیسٹینیشن۔ اللہ نے ہر چیز کو تقدیر کے اندر پیدا کیا۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی، اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے۔ اللہ ہی ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بہترین تفصیل کے ساتھ تخلیق کرتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا واقعہ ہو یا بڑا، اس کی ہی منشا سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی برائی بھی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی اجازت اللہ نہ دے۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔
اللہ نے انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا. اس کی فطرت ایک مزاج پیدا کرتی ہے، ایک سوچ پیدا کرتی ہے، اس سے عمل پیدا ہوتا ہے اور اس عمل کا نتیجہ ہے تقدیر. در حقیقت دیکھا جائے تو ہماری نیت ہی ہمارا نصیب ہوتی ہے. ہماری زندگی کی پوری کہانی ہمارے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ چھوڑی ہے، جبکہ ہم خود کو خود نہیں جانتے تھے. اللہ تب بھی جانتا تھا کہ ہماری زندگی میں کب کب ہم ٹوٹ کے بکھریں گے، کب کوئی حادثہ ہوگا، کب ہم خوش ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اور جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند، یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل. ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے ایک لیکچر میں اپنی ایک آبزرویشن شیئر کی تھی جو مجھے تقدیر کے حوالے سے بہت موزوں لگی، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ کہتے ہیں کہ میرا اکثر بیان کے سلسلے میں فیصل آباد ٹرین کے ذریعے جانا ہوتا تھا. ایک بار مجھے موقع ملا کہ میں نے وہاں کا سفر فوکر کے ذریعے کیا. چونکہ مجھے جغرافیے سے دلچسپی ہے تو میں نیچے کا جائزہ لینے لگا. میں نے دیکھا کہ 3 شہروں گجراوالا، فیصل آباد اور سرگودا تینوں بالکل ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں. میں بیک وقت تینوں شہروں کو دیکھ سکتا تھا، جبکہ جب میں ٹرین میں سفر کرتا تھا تو پہلے گجراوالا آتا، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد فیصل آباد اور اس سے کوئی آدھا گھنٹے کا فاصلہ سرگودا کا رہ جاتا. یعنی گجراوالا میرے لیے میرا ماضی بن جاتا، فیصل آباد میرا حال اور سرگودا ابھی مستقبل کی منزل ہوتی. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس وقت زمین سے تھوڑی اونچائی پر موجود ہوں تو میرے سفر کے ماضی، حال، مستقبل میری نظروں کے سامنے آ گئے. وہ رب جو بلندیوں کا مالک ہے، جس کی نظر سے کوئی ماضی، حال، مستقبل پوشیدہ نہیں، اوجھل نہیں، اس کے علم کا دائرہ کس قدر وسیع ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے ساتھ آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل. آج سائنسدان جب ٹائم کو 4th ڈائمنشن قرار دے چکے ہیں تو کئی کا ماننا یہ بھی ہے کہ وقت ایک ایسی الوژن ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے. ابھی حال ہی میں جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے 13.5 بلین سال پہلے کے سیارے اور کہکشائیں دیکھنے کا دعویٰ کیا تو میرا دماغ ان دنوں اسی الجھن میں رہا تھا کہ اربوں سال پہلے کی دنیا کا سراغ کوئی ٹیلیسکوپ لگا سکتی ہے، تو وقت سے ریلیٹڈ اور پتہ نہیں کیا کیا مسٹریز ہوں گی جن تک ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تقدیر سے وقت پہ کیوں آ گئی؟ دراصل ان کے درمیان بڑا ہی گہرا تعلق ہے. یہ اللہ کا قدر ہے، کیونکہ اکثر سوال یہ آتا ہے کہ اگر اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی
ہماری فطرت بھی اس نے پیدا کی، تو یہ تو میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ میرا کیا قصور جب اللہ ہی نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں گناہ کروں گا، فیل ہو جاؤں گا، مسلمان یا پھر غیر مسلم گھر میں پیدا ہوں گا، تو میرا کیا قصور؟ اسی سوال کے جواب میں نے آپ کو اللہ کے علم اور وقت کے کانسیپٹ کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ ہمیں جب بھی جانتا تھا جب ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، اسے پتا تھا ہم نے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، کس عمل پہ ہمارا کیا رد عمل ہوگا۔ تو یہ جو قدر کے فیصلے ہیں وہ ہمارے رب کا لامحدود علم ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر سب کچھ لکھا ہے تو ہم نے کوشش نہیں کرنی۔ کوشش تو کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے، کیونکہ ہماری تقدیر ہماری کوشش کا ہی نتیجہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ یہ دنیا اللہ نے ٹرائلز یعنی آزمائشوں کے لیے قائم کی۔ یہاں گزرنے والا ہر لمحہ امتحان ہے۔ ہر چیز جو مقدر میں لکھی ہے ملنی ہے، وہ اسے حاصل کیسے ہوگی یہ اب اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے مانے کہ ایک بندے کے نصیب میں تھا کہ اس کو 1 کروڑ روپے ملنے ہیں، اب یہ اس بندے پہ ہے کہ وہ 1 کروڑ جو ہیں تو اس کے نصیب ہی، پر وہ اس کو حاصل کیسے کرے گا؟ کیا وہ اسے حاصل کرنے کے لیے چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، یا محنت کر کے وہ روپے کمائے گا؟ زندگی کی ہر کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوتی ہے، اور ایک عمل کے رد عمل سے دوسرے عمل کا راستہ ڈیفائن ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے، کوشش سے گدھا ایک اچھا گدھا بن سکتا ہے، گھوڑا نہیں بن سکتا۔ اب یہ گھوڑے کا نصیب ہے کہ وہ گھوڑا پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، انسان کتنا آزاد اور کتنا محکوم ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 پیر اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھا لیا تو کہا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو پیر تم نے اٹھا لیا وہ تمہاری آزادی یا اختیار ہے، جو تم نہیں اٹھا پائے وہ تقدیر ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک جزیرہ ہے اور اس جزیرے پہ آپ کو پیدا فرما دیا۔ آپ کھائیں گے کیا جو اس جزیرے پہ ہے؟ آپ پہنیں گے کیا جو اس جزیرے پہ ہے؟ آپ پئیں گے کیا جو اس جزیرے پہ ہے؟ اب جزیرہ آپ کی تقدیر ہے اور وہاں رہنا آپ کی تدبیر ہے۔ پھر رہنے کے طریقے اب آپ کو دریافت کرنے ہوں گے، کمانا ہوگا۔ بعض لوگ اپنی سستی کا الزام تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ ایک مسلمان جو تقدیر کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے اور جو امتحان کے فلسفے کو سمجھتا ہے، وہ تمام مشکلات، بھوک، غربت کو پازیٹیولی فیس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا صبر، شکر، عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ وہ مشکلوں سے گھبراتا نہیں، کبھی ڈپریشن، خوف، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے تمام واقعات کو ایک بہترین انجام دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ مومنوں کو اس دنیا میں تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں گی، بیمار بھی ہوں گے، صحبتیں بھی اٹھائیں گے، لیکن ان سب کے بدلے آخرت میں ان کے لیے راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بدلے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ شیطان کے کہنے پہ کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے جو میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے۔ یقیناً وہ ہوں گے جو اللہ کی تقدیر پر، اس کی مشیت پر راضی رہنے والے ہوں گے۔ اگر ہمیں ہماری تقدیر کا پہلے سے علم ہو جائے تو شاید یہ ہمارے لیے نعمت سے زیادہ زحمت ثابت ہو۔ مثلاً اگر کسی کو اپنی موت کا علم پہلے سے ہو جائے تو اس کا باقی بچا وقت وہ کیسے گزارے گا؟ شاید وہ وقت سے پہلے ہی مر جائے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو زندگی میں سب کچھ مل جانا ہے تو وہ محنت ہی کیوں کرے گا؟ کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ وہ فیل ہوگا تو وہ کیوں پڑھے گا؟ اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ پاس ہو جائے گا تو وہ کیوں پڑھے گا؟ ساری کوشش اس نا پتہ ہونے میں ہی چھپی ہے، اور اللہ نے انتظار میں بھی ایک لطف رکھا ہے۔ اگر نتیجہ پہلے سے ہی پتہ ہو تو نہ کوشش کا مزہ ہے نہ انتظار کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایک علم دیا تھا، شاید کہ وہ علم تقدیر کا ہو، واللہ عالم۔ وہ اپنے علم کے مطابق کچھ فیصلے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہو کے ان فیصلوں کے پیچھے چھپی اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں جان پاتے، لیکن جب ان کو اپنے سوالوں کا جواب ملتا ہے تو وہ جان لیتے ہیں کہ کوئی ایک فیصلہ بھی بے جانا تھا۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ روز قیامت ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم جان جائیں گے کہ دنیا میں ہم نے جو مانگا ہمیں کیوں نہیں ملا، اور اس دن ہم اپنے رب سے مکمل راضی ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ گزرے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب اس کو شکست ہوئی تو وہ جیل میں مایوس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی جالا بناتے ہوئے چڑھتی ہے، گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کی ایفرٹ بیکار گئی، پر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تو نیپولین نے سوچا کہ یہ تو مکڑی ہے، اس نے ہار نہیں مانی تو میں کیسے ہار مان سکتا ہوں۔ وہ جب جیل سے نکلا اس نے دوبارہ فوج اکٹھی کی، دوبارہ کوشش کی اور فتح پا لی۔ یہ تو نیگیٹو اپروچ والوں کا حال ہے، پر اگر انسان خیر کی ہی کوشش کرے گا تو کیوں کامیاب نہیں ہوگا؟ انبیاء کرام کا معاملہ دیکھیں تو ان کو ان کی زندگی میں کتنی مشکل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ یقیناً دنیا کے سب سے کامیاب ترین لوگ تھے۔ وہ راضی رہے اپنی تقدیر پہ، اللہ کی راہ میں سب مشکلیں، سب تکلیفیں برداشت کیں، کیونکہ وہ جانتے تھے، قضاء و قدر کے معاملات کو سمجھتے تھے۔ ان کو کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ قرآن پاک میں اللہ ایسے ہی اپنے بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے اپنے ولی، اپنے دوستوں کی نشانی کچھ اس طرح سے بتائی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے. ایک طریقہ جو ہمارا تقدیر کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو تو ہم یہ مانیں کہ اس کے پیچھے ہماری غلطی تھی، اور اگر اچھا ہو تو ہم اسے اللہ سے منسوب کریں، کیونکہ حقیقتاً ایسا ہی ہے. جب ہم پہ کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے پیچھے ہماری بیڈ ایٹنگ ہیبٹس، ہمارا غلط لیونگ سٹائل ہوتا ہے. وہ بیماری ہمارے نصیب میں لکھی تھی، لیکن وہ بیماری ہماری اپنی پیدا کردہ ہوئی. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. کسی صحابی نے دریافت کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں بھی. انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا ایک اور معاملہ بھی غور طلب ہے. تمام انبیاء جانتے تھے کہ وہ کامیاب ہیں. صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی وہ عشرہ مبشرہ تھے، پر وہ سب سے زیادہ خوف خدا رکھتے تھے. لوگ نصیب کو دنیاوی مال و دولت سے جوڑتے ہیں. دنیاوی کامیابی، دنیاوی طاقت فرعون سے زیادہ دنیا میں کس کے پاس تھی؟ تو کیا وہ خوش نصیب تھا؟ قارون سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی؟ نمرود کے اختیارات کی کوئی حد تھی؟ شداد کے پاس اتنے وسائل تھے کہ اس نے دنیا میں اپنے لیے جنت بنا لی تھی. یہ الگ بات کہ اس میں داخل نہ ہو سکا. دجال بھی اپنے ہاتھوں میں جنت اور دوزخ لے کر گھومے گا، مطلب اختیارات. نصیب ان دنیاوی وقتی کامیابیوں سے نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں انسان کی وقت سے ڈیفائن ہوتا ہے. وہ جن کے بارے میں وہ کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے. اپنی کوششوں کو اخلاص سے کریں، ریاکاری سے پاک رکھیں. اپنی کوششوں کو اللہ سے منسوب کر دیں. اس کی راہ میں کوشش کریں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیر کے معاملات پہ نہ الجھیں. اللہ کا علم قدیم علم ہے. تقدیر اس کی قدر ہے، جبر نہیں. وہ جانتا ہے کہ ہم کس موقع پر کیا عمل کریں گے، لیکن وہ ہم پر ہمارے عمل کو مسلط نہیں کرتا. اللہ کے نیک بندے تقدیر سے اچھا گمان رکھتے ہیں
وہ اپنے ساتھ ہونے والے ہر واقعے کو خیر سمجھ کر وصول کرتے ہیں، اور یوں انہیں اگر وقتی طور پہ ناکامی کا سامنا کرنا بھی پڑے تو وہ پھر بھی ان کامیاب لوگوں میں خود کو شمار کر لیتے ہیں، اللہ کے دوستوں میں، وہ جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اور وہ اٹھتے اور بیٹھتے کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یقیناً ہم سب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تقدیر کے معاملے میں نہ الجھیے، اپنی کوششیں مثبت رکھیے، انشاءاللہ آپ کو وہ سب ملے گا جو آپ کے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملتی ہوں۔ راہ حیات میں اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔